अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर-रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تحويلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اصولی طور پر یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی تسلیم کی گئی ہے، لیکن اس کی تنفیذ و تعمیل کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس وقت ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قانون سازی کے دو مستقل ذرائع ہیں۔ اس طرح یہاں منکرین سنت کی نفی ہوتی ہے جو مؤخر الذکر کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا، یہاں بہت عجیب اسلوب ہے کہ تین ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی، لیکن پہلے دو کے لیے اطیعوا کا الفاظ آیا ہے جبکہ تیسرے کے لیے نہیں آیا۔ ایک اسلوب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور اس کا اطلاق تینوں پر ہو جاتا، اس طرح تینوں برابر ہو جاتے۔ دوسرا اسلوب یہ ہو سکتا تھا کہ اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، لیکن قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ اطیعوا دو کے ساتھ ہی ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں ہے، اس سے اولو الامر کی اطاعت کا مرتبہ متعین ہو جاتا ہے۔ ایک تو منکم کی شرط سے واضح ہو گیا کہ اولو الامر تم ہی میں سے ہونے چاہیے، یعنی مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی حکومت کو ذہنہ تسلیم کرنا اللہ سے بغاوت ہے، وہ کم از کم مسلمان تو ہوں۔ پھر یہ کہ متذکرہ بالا اسلوب سے واضح ہو گیا کہ ان کی اطاعت متعلق دائم اور غیر مشروط نہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت متعلق دائم، غیر مشروط اور غیر محدود ہے، لیکن صاحب امر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی۔ وہ جو حکم بھی لائے اسے بتانا ہوگا کہ میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں، گویا اسے کم از کم یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ حکم کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان ریاست میں قانون سازی اسی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ دور جدید میں قانون ساز ادارہ کوئی بھی ہو، کانگریس ہو، پارلیمنٹ ہو یا مجلس ملی ہو، وہ قانون سازی کرے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو۔ ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اولو الامر ہے کہ میں تو اسے آئین اسلام کے مطابق سمجھتا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں، یہ بات خلاف اسلام ہے، تو اب کہاں جائے؟ فرمایا، یعنی اب جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے یعنی قرآن و سنت سے دلیل لانی پڑے گی۔ میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ والا استدلال قابل قبول نہیں ہوگا۔ استدلال کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہوگی۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فریقین میں سے کس کی رائے صحیح ہے، اور آج کے ریاستی نظام میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے کہ یہ عدلیہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عرب میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس طرح علیحدہ علیحدہ ریاستیں اداری ابھی پوری طرح وجود میں نہیں آئے تھے، اور ان کی الگ الگ شناخت بھی نہیں تھی کہ یہ مقننہ ہے، یہ عالیہ ہے اور یہ انتظامیہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شعبہ قضا شروع کیا تو رفتہ رفتہ یہ ریاستی ادارے پروان چڑھے۔ جدید دور میں ان تنازعات کے حل کا ارادہ عالیہ ہے،
وہاں ہر شخص جائے اور اپنی دلیل پیش کرے، علماء جائیں، قانون دان جائیں اور سب جا کر دلائل دیں۔ وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بات واقعتاً قرآن و سنت کے متعاصم ہے یا نہیں۔ آگے پھر منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں سب سے بڑا حصہ منافقین سے خطاب اور ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔